وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم غور و فکر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات پر۔ بہت ہی بہترین دن ہیں ذی الحج کے، اور بہت ہی بہترین آیات ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ کائنات پر غور و فکر کی بات کر رہے تھے، اور یہ جو اللہ کے نظام میں، کائنات کے نظام میں غور کرنا ہے، یہ خود بخود ہی انسان کو، ہاں مگر ایسے انسان کو جو عقل شعور والا انسان ہو۔ لوگ تو بہت سی طرح کے ہوتے ہیں نا دنیا میں، عقل شعور رکھنے والا انسان اور جس کو کہ حق کی اور سچ کی تلاش بھی ہو، وہ انسان صرف کائنات پر غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پورے نظام کو کوئی ایک ہستی چلا رہی ہے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ذی الحج کا مہینہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان تک کوئی پیغمبر نہیں پہنچا، ان تک کوئی کتاب نہیں پہنچی، یعنی وہ تو پیغمبر بعد میں بنائے گئے۔ جو ان کے شروع کے زندگی کے واقعات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ کائنات میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے رب تک پہنچتے ہیں۔ قرآن کی آیات ہے نا کہ وہ اپنی قوم سے آرگیو کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، چمکدار ہے، بلند ہے، یہ رب ہے۔ لیکن چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا، رب تو ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہستی ہے۔ پھر ستارے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، چمک رہا ہے۔ سورج کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کر کے رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہر وہ انسان جو حق کی تلاش میں ہو، جو سچ کی تلاش میں ہو، جب اس تک دین کی دعوت پہنچے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں سلیم الفطرت لوگ۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جو قرآن ہے نا وہ ایک میگنٹ کی طرح ہے۔ جب یہ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگوں میں سے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی کائنات پہ غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر فوراً ہی قبول کر لیتے ہیں۔ یہی بات ہو رہی ہے اس آیت میں 193 میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، ایک ندا دینے والے کی پکار کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، تو کیا کہتے ہیں؟ ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے حق رکھا، قرآن رکھا، تو انہیں کوئی مشکل ہی نہیں آئی، وہ سلیم الفطرت انسان تھے، فوراً ہی قبول کر لیا۔ دیکھیں بے شک ہم سب مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، مگر شعوری طور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جب پیغام پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، تب ہم شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق ہے، مگر ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، خالی آپ کہہ لو منہ زبانی مسلمان ہوتے ہیں۔ شعوری طور پر ایمان لانا زندگی میں ضروری ہے، اور جب سلیم الفطرت لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے وہ فوراً ہی ایمان لے آتے ہیں، اور پھر وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، جہالت میں، شعوری ایمان لانے سے پہلے جو ہم سے بھول چوک ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، غفلت میں جو گناہ ہوئے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور درگزر کر دے، دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، حسن خاتمہ ہو، اسلام کی حالت میں موت آئے۔
اور زیادہ تر پیغمبروں کی یہی دعا تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہی تھی سورہ یوسف میں، ان کی بھی یہی دعا تھی. فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ ہم سب کا انجام اچھا کر دے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، اگلی آیت کل کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.